بعد آپ کا قرآن سیشن چل رہا تھا محمد وعلی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا هم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 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 جب طاق و سلاسل میں مسلسل ہوئے آبے خم مثل ہلال شب اول ہوئے آبے اس شکل سے راہی سوئے مقتل ہوئے عابد آدھا تو چڑھے گھوڑوں پہ پیدل ہوئے عابد آدھا تو چڑھے گھوڑوں پہ پیدل ہوئے عابد رانڈوں میں تو سجاد کا گل تھا ہر گام پہ زنجیروں کی فریاد کا گل تھا ہر گام پہ زنجیروں کی فریاد کا گل تھا بے دینوں میں تھی تہنیت فتح کی ایک دھوم رانڈوں میں یہ تھا شور
شہ مظلوم اور شرم سے نوڑائے تھے سر عابد معموم بیمار کو آنکھوں سے نہ کچھ ہو تھا معلوم ایک ہاتھ میں زنجیر بسد رنج و محن تھی ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کے اونٹوں کی رسن تھی ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کے اونٹوں کی رسن تھی تلوار لیے چار طرف ظلم کے بانی حلقے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی غربت کا علم بے پدری تشنہ دہانی وہ توق کا لنگر وہ سلاسل وہ گرانی مڑ کر کبھی زینب کے رخ پاک کو دیکھا بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا فریاد تھی رانڈوں میں کہ قافلہ سالار منہ کاہے سے ڈھانپے حرم میں ہے در کرار کس درد سے فرماتے تھے سجاد دل افگار صابر رہو شاکر رہو جو مرضی غفار چھپنے کا رداؤں کے چھلنے کا رداؤں کے ابس رنج و علم ہے کیا چادر تطہیر کا پردہ تمہیں کم ہے یہ کہتے تھے جو قتل کا میدان نظر آیا کاٹا ہوا زہرا کا گلستان نظر آیا دیکھا جسے وہ خاک پہ غلطا نظر آیا سوئے ہوئے شیروں کا نیستان نظر آیا سوئے ہوئے شیروں کا نیستان نظر آیا روحیں تو نثار پسرے شاہ نجف ہیں پیاسوں کی کٹی گردنیں قبلے کی طرف ہیں پیاسوں کی کٹی گردنیں قبلے کے طرف ہیں اس شکل سے صحرا میں پڑے تھے وہ دلاور جس طرح مرقع کہیں ہو جاتا ہے ابتر سوتے تھے کہیں خاک پہ دو بھائی برابر دولہا کوئی پامال تھا گھوڑوں سے سراسر بندے کوئی پہنے ہوئے پیارا سا پڑا تھا ریتی پہ کوئی طفل ستارہ سا پڑا تھا ریتی پہ
کوئی طفل ستارہ سا پڑا تھا، سوتا تھا لبے نہر کوئی ہاتھ کٹائے، تھا خواب اجل میں کوئی پھل پر چھینکا کھائے، تھے جسم لہو میں عوض غسل نہائے، اتنا بھی نہ تھا کوئی کہ قبریں بھی بنائے، دم نکلے تھے مشکل سے کہ وہ تازہ جوان تھے، بالائے زمیں پاؤں رگڑنے کے نشان تھے، تھا بیچ میں ان لاشوں کے ایک لاش بے سر، گردن میں نمایاں کئی جاگا خط خنجر، تھا نیزوں کی کثرت سے یہ حال تن اتھر، جس طرح آیا خار ہو ساہی کے بدن پر، بخشا تھا سرے عرش نشیمن جو خدا نے، پر کھولے تھے اس اوج سعادت کے ہما نے، پر کھولے تھے اس اوج سعادت کے ہما نے، یہ ذکر تھا جو اونٹ سے فضا یہ پکاری، اے قافلہ سالارے حرم عاشق باری، لو اونٹ سے گرتی ہے پھوپھی جان تمہاری، ایسا نہ ہو مر جائے ید اللہ کی پیاری، ماں جائے کی مظلومیوں تنہائی پہ روئے، اونٹوں کو بٹھا دو تو بہن بھائی پہ روئے، اونٹوں کو بٹھا دو تو بہن بھائی پہ روئے، جب تو سلاسل میں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کل کہاں تھے؟ خیریت؟ بہن کے ماں کے پاس روى الله من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل السلام علیکم محمد. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ خدا کا حکم ہے کہ جو بھی اس کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ اس شخص کے باتقوی ہونے کی ایک علامت ہے. اور لفظ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اردو میں ہم اس کو شعار بھی کہتے ہیں، جو معمولاً نشانی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جتنی بھی خدا کی نشانیاں ہیں، چاہے خاص چاہے عام، اگر ان سے خدا کی یاد آ رہی ہے، خدا پہچانا جا رہا ہے، تو ان کی تعظیم لازمی ہے. حکم یہی ہے ذالک ومن یعظم. اس کا ترجمہ اکثر نے یہی کیا ہے کہ یہ بے شک خدا کا حکم ہے. اس چیز کو بیان کر دیا گیا کہ جو بھی ان شعائر کی تعظیم کرے گا. اللہ کی تعظیم تو اپنی جگہ ہے، یہاں شعائر کی تعظیم کی بات کی جا رہی ہے. تو لہٰذا تعظیم ایک ایسے امر کا نام ہے کہ جو امر قصدی ہے، یعنی جس کی انٹینشن کی جائے، جس کا قصد کیا جائے. جیسے آپ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو آپ قصد کرتے ہیں کہ میں یہ کام انجام دے رہا ہوں. بعض اوقات بہت سارے اعمال ہیں جو بغیر کسی قصد کے انجام دے دیے جاتے ہیں. آپ نے اس کی انٹینشن نہیں کی تھی مگر وہ عمل ہو گیا. لیکن یہ تعظیم وہ عمل ہے کہ جو ایک امر قصدی ہے، ورنہ ظاہری طور پہ تو کوئی بھی تعظیم کر لے گا. آپ کسی کافر سے بھی کہیں گے کہ بھائی یہ شاعر خدا اس کی تعظیم کرو، وہ کر لے گا، لیکن اس کا قصد نہیں ہوگا دل سے کہ میں اس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں. تو اس کا لہٰذا یہ امر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ انسان جب بھی کسی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک قصد کے ساتھ، ایک انٹینشن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے اندر قصد قربت پائی جاتی ہے، اور اگر یہ قصد قربت نہ ہو تو وہ عمل جو ہے وہ فاقد ہو جائے گا اپنے کسی بھی اس قبولیت کے حوالے سے. لہذا آخر میں یہ بات بیان کر دی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے تقوی کی بھی علامت ہے. لہذا آپ اپنے اعمال کو دیکھیے کہ اس کے اندر اگر تقوی کا پہلو موجود ہے تو یقیناً آپ تعظیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مراد یہ ہے، مثال دوں کہ نماز انسان کس لیے انجام دیتا ہے؟ ایک جو عنصر نماز کے اندر پایا جاتا ہے تعبدی ہونے کے علاوہ، کہ جس میں خدا کی عبادت لازمی ہے، اس کے علاوہ جو عنصر پایا جاتا ہے نماز کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان کو باتقوی بنائے. اس لیے تو قرآن میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی اور منکرات سے روکتی ہے. کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے؟ ہم تو پڑھ رہے ہیں، آج تک نماز پڑھتے آئے ہیں، یہ کیسے معلوم ہو کہ اب تک کی جو نمازیں پڑھی ہیں وہ قبول ہوئی ہیں؟ کہا اگر تم فحشا اور منکر سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہو، تم اگر برائی سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہو،
تو یہ سب سے بڑی علامت ہے تمہارے لیے کہ تمہاری نماز قبول ہوگی، کیونکہ نماز کا کام ہی یہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ تمہیں برائی سے روکے۔ اگر برائی سے نہیں رک پا رہے ہو تو پتہ چلیے کہ نماز ابھی تک بارگاہ قبولیت میں پہنچی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ عمل ہو، تو برائی سے رکنا تقوی کی علامت ہے، پتہ چلا نماز بھی تقوی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا عمل آپ دیکھ لیجیے روزہ ہے، اس نے تو صاف قرآن میں خود ہی کہہ دیا لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن سکو۔ روزے کے اور جو دوسرے فوائد اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بیان کر دیا کہ روزے سے انسان کیا بنتا ہے؟ متقی بن جاتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیسرا جو عمل جو معمولاً ہم اور آپ بڑی مشکل سے سال میں ایک دفعہ یا زندگی میں ایک دفعہ انجام دے پاتے ہیں وہ ہے حج۔ حج پورا کا پورا ایک تقوی کا نام ہے، بلکہ حج کے ایک ایک عمل کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے عنصر موجود ہیں۔ اس قربانی ہی کو لے لیں کہ قربانی جو ایک حج کا حصہ ہے اس کے لیے قرآن میں کیا ذکر ہوا؟ اسی سورہ حج میں کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو تم قربانی دیتے ہو نہ اس کا خون خدا تک پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت خدا تک پہنچتا ہے، لیکن ہاں جو چیز خدا تک پہنچ رہی ہے وہ تقوی ہے تمہارا، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تم کس دل سے اس عمل کو انجام دے رہے ہو خداوند متعال کو اس کا علم ہے۔ تو لہذا خلوص کو ملحوظ خاطر رکھو۔ دنیا کو تو شاید فریب دے دو لیکن خداوند متعال کو تم فریب نہیں دے سکتے۔ تو لہذا ان چیزوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جتنے بھی اسلام میں اعمال ہمارے لیے موجود ہیں ان سب میں ایک عنصر پایا جاتا ہے اور وہ ہے تقوی۔ اس لیے تو کہا کہ فإنما يتقبل من المتقین، انما يتقبل اللہ من المتقین، خدا بے شک متقین کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبولیت کی منزل پہ پہنچیں تو لازمی ہے کہ اس کے اندر تقوی شامل حال ہو۔ آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے، وہ شخص اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، نادار اور فقیر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ چھٹے امام نے اس کا تعاقب کیا، دیکھا ایک جگہ سے جہاں پہ روٹی ملتی ہے تندور پہ وہاں کھڑا ہوا ہے، اور وہاں سے جیسے ہی دکاندار نے ادھر ادھر دیکھا اس نے 2 روٹیاں اٹھا لی۔ آگے بڑھا جہاں پہ دکاندار فروٹس بیچ رہا تھا، پھل بیچ رہا تھا، جیسے ہی وہ ادھر ادھر ہوا اس نے 2 سیب اٹھا لیے، جیب میں رکھ لیے اور آگے بڑھ گیا۔ پہنچا ایک غریب کے پاس، فقیر کے پاس، اس کو روٹی دے دی۔ دوسرے کے پاس پہنچا، اس کو جو ہے وہ پھل دے دیے۔ امام نے پوچھا اس سے یہ تم نے کیا کیا؟ کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام نے کہا پڑھا تو ہے، پھر بھی تو بتا دیں۔ کہا قرآن میں ہے نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کوئی بھی اگر ایک اچھا عمل کرے گا تو اس کو 10 برابر اس کا جو ہے وہ صلہ ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور کوئی اگر برا عمل کرے گا تو اس کو ویسے ہی اس کا کمپنسیشن ملے گا۔ یعنی برے کام کا ایک ہی صلہ ہے لیکن اچھے کام کا 10 گنا صلہ ہے۔ تو میں نے ابھی بھی فائدے کا سودا کیا، 2 غلط کام کیے لیکن اس کے عوض میں نے 2 اچھے کام کیے جس کی وجہ سے مجھے 20، تو ابھی بھی اگر میتھ کیا جائے تو 18 پازیٹیو ہیں۔ امام نے کہا تو نے شاید قرآن خود نہیں پڑھا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو پسند کرتا ہے۔ تو نے جو عمل انجام دیا، تو نے جو چوری کی، اس عمل کے بعد سے یہ تقوی نہیں رہا اس کے اندر، لہٰذا اب جتنے بھی اچھے کام کرتا رہے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی کہا ہے، شاعری میرا الٹے نہیں ہے، لیکن اگر پہلی ہی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے تا سریا می روت کاج، پہلی ہی اینٹ اگر ٹیڑھی ہے تو جتنی اونچی یہ بلڈنگ بنتی جائے گی وہ اوپر تک کے ٹیڑھی چلتی جائے گی۔ تو لہٰذا انبیاء نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن میں خداوند متعال نے انبیاء کو اونچا دکھانے کے لیے، نبی آدم کو ان کی تعظیم کے لیے فرشتوں سے کیا حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا کیونکہ سجدہ تعبدی صرف خدا کے لیے ہے، ان کی عظمت علم کی وجہ سے۔ کیا فعلم آدم اسماء کلھا، کہ ہم نے جب آدم کو تمام کے تمام اسماء کا علم دے دیا، نام سکھا دیے، اس کے بعد سے ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ معبود کا یہ
طریقہ ہے، روش ہے جو قرآن میں دیکھنے میں ملی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے فرشتوں کے درمیان کسی مشرک یا کافر کی نشاندہی کرنا، تو ایسے ہی کسی عمل کا جو ہے وہ وجوب یا اس کی تعظیم کے لیے ایک عمل انجام دینے کو کہتا ہے، جس سے لوگ سوچیں کہ یہ بھی تو کرنے کی چیز ہے، ہم تو اب تک خدا کو سجدہ کرتے آئے تھے، اب خدا نے جو اس بندے کو بنایا اس کو سجدہ کریں گے؟ کہا ہاں، سارے کے سارے فرشتے جنہوں نے شروع میں تقاضا کیا کہ ہم اس کو سجدہ کریں، میں یسفک الدماء، جو کہ فساد کرے گا، جو خون بہائے گا، اس کو ہم سجدہ کریں؟ کہا تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس علم ہے۔ یہ سن کے قانے ہو گئے فرشتوں، فوراً سجدے میں چلے گئے، سوائے ایک کے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے کہ جو پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا، لیکن فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا۔ خدا چاہتا تھا فرشتوں کی صف میں سے کافر کی نشاندہی کر دے، تو ایک عجیب و غریب عمل کے لیے اس نے لوگوں کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے سجدے کے بجائے آدم کو سجدہ کرو، نہیں کہ میرے سجدے کے بجائے، لیکن آدم کو سجدہ کرنا ایک عجیب عمل تھا کہ جو اس سے پہلے انہوں نے سنا نہیں تھا، لہذا سجدہ سب نے کر لیا۔ ان سجدے کرنے والوں میں سے ایک نے نہیں کیا، اس کی نشاندہی کر دی۔ رسول نے بھی یہی کام کیا، رسول نے بھی اپنی وفات کے وقت یہی عمل انجام دیا۔ ساری زندگی مانگ سکتے تھے کہ مجھے قلم اور کاغذ لا کے دے دو، نہیں، اس وقت قلم اور کاغذ مانگا جب سب درمیان میں موجود ہیں اور سب ہی جلیل القدر اصحاب ہیں۔ کہ ان تمام جلیل القدر اصحاب میں اگر اس کا چہرہ دکھانا منظور ہے تو ایک ایسا تقاضا کر لیں جو آج تک نہیں کیا تھا۔ رسول نے گویا وہی تقاضا کیا، کاغذ لا دو، قلم لا دو، میں تمہارے لیے وہ لکھ دوں، اکتب لکم شیئا، ایک ایسی چیز تمہارے لیے لکھ دوں، فلن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ فوراً کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ ان تمام جلیل القدر اصحاب میں جس کے چہرے کو دکھانا تھا وہ خود کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے فوراً اعتراض کر دیا کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ لیحجر، یہ شخص نعوذ باللہ ہذیان رہا ہے، لہذا خدا متعال چاہتا تھا ان مسلمانوں کے درمیان بھی اگر غیر مسلم کا چہرہ فاش کر دے تو اس طریقے سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں اختتام کی طرف لاؤں، نبی کا کام کیا ہے؟ تعظیم کرائی خدا نے حضرت آدم کی، پہلے نبی ہیں، ابو البشر ہیں۔ نبی کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں لفظ نبی یا نبع سے نکلا ہے یا نبوء سے نکلا ہے۔ نبع سے نکلا ہے تو اس کے معنی خبر کے ہیں، یعنی جو خبر دینے والا ہے، اسی لیے کہا اما یتساءلون عن النبع العظیم، کہ وہ پوچھتے ہیں اس نبع عظیم کے بارے میں۔ دونوں لفظ آگے، تعظیم بھی آ گئی یہاں پہ، وہ خبر بھی آ گئی۔ کیا اس نبع عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ الذین هم فیہ مختلفون یا یختلفون، کہ جس کے بارے میں ان کو اختلاف پایا جاتا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ یہاں پہ نبع عظیم سے مراد ذات گرامی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلی علی محمد وعلی گویا دو چیزیں واضح ہوں کہ یا لفظ نبی نبع سے نکلا ہے یا لفظ نبی نبوء سے نکلا ہے۔ نبع سے نکلا ہے تو اس کے معنی خبر دینے والا، اور یقیناً نبیوں کا ایک کام یہی تھا کہ غیب کی خبریں ہم تک پہنچاتے تھے۔ وہ خبریں جو ہم تک نہیں تھیں، ہمارے پاس نہیں تھیں، ان خبروں کو ہم تک پہنچانا نبی کا ایک کام تھا۔ تو بہرحال اٹ میک سینس کہ نبی جو ہے وہ نبع سے نکلا ہو، لیکن کچھ نے آ کے کہا نہیں، نبی شاید نبوء سے بھی نکلا ہے، اس لیے کہ نبی کا کام صرف یہ نہیں کہ خبر پہنچاتا رہے، نبی کا کام لوگوں کو رشد دینا بھی ہے، ان کو رفعت بخشنا ہے، ان کو بلندی عطا کرنا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں ربط مصائب کہ رسول اللہ نے بڑی اپنے زمانے میں معجزات دکھائے، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ آپ لوگ سنتے آتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے سنگریزوں سے گفتگو کی یا ان کو جو ہے وہ نطق بخشا، کہ وہ سنگریزے، وہ پتھر وہ گویا ہو گئے اور وہ بولنے لگے۔ تو یہ بہرحال لوگوں کے لیے جو موجود تھے اس وقت وہاں پہ کہ رسول کے ہاتھ میں کچھ پتھر ہیں اور وہ پتھر بول رہے ہیں، گویا ہو گئے، نطق کیا انہوں نے، تو کہا یہ معجزہ ہے۔ کہا نہیں، یہ معجزہ نہیں ہے کہ وہ پتھر بول پڑے،
چونکہ قرآن تو پہلے ہی گواہی دے رہا ہے کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو خدا کی تسبیح نہ کر رہی ہو. یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ پھول، یہ پودے، یہ ہر چیز جو جاندار ہے اور غیر جاندار ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ خدا کی تسبیح کر رہی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، سب ہی خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. تو پتھر تو پہلے سے ہی خدا کی تسبیح کر رہے تھے. یہ رسول کا کمال نہیں ہے کہ وہ پتھر تسبیح کرنے لگے، وہ تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں. قرآن اس آیت کا اگلا حصہ یہ کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم اور آپ ہیں کہ جو ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں دیکھ سکتے، ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. پتھر کیسے تسبیح کر رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تم ہو کہ جس کو نہیں معلوم کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یعنی انسان کے اندر ایک کھوٹ پایا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں پہچان سکتا. تو رسول کا کمال یہ نہیں ہے کہ پتھروں کو گویا کر دیا، وہ بول اٹھے، ان میں نطق آ گیا، یہ تو پہلے سے موجود تھا. رسول کا کمال یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے ان کو اتنی رشد دی، ان کو اتنی رفعت دی، ان کو اتنا بلند کیا کہ وہ پتھروں کی تسبیح کو بھی سننے لگے. ان کو پتھر بھی نظر آ گئے کہ پتھر بول رہے ہیں. تو گویا یہ رسول کا کمال ہے کہ لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں، نبوت عطا کرتے ہیں، رشد عطا کرتے ہیں، اور رشد عطا کر کے ان کو ایک منزل تک پہنچاتے ہیں. لیکن رسول نے اس امت کو رشد دی، ایک منزل تک پہنچایا، لیکن 50 سال کے بعد سے وہی امت نواز رسول کے خون کی پیاسی ہو گئی. کچھ چیزوں کی خاطر، کچھ سرمایے کی خاطر، کچھ اراضی کی خاطر کس چیز کی قائل ہو گئی کہ نبی کے نواسے کا خون بھی بہا دیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اسی حوالے سے آپ کے سامنے روز عاشور گزرا کہ جس میں وہ قیامت ہے کہ ایک ہی دن میں 72 شہداء، وہ اسلام جو اپنے نہج پہ پہنچ چکا تھا، اس میں صرف اور صرف 72 تھے کہ جو اس اسلام کی بقا کی خاطر، دفاع کی خاطر کھڑے ہوئے. اتنا بڑا عالم اسلام ہے لیکن مل رہے ہیں وہی 72. کوئی اگر پوچھے کہ امام اپنے گھر والوں کو کیوں لے کے آئے، اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے آئے، تو جواب یہ ہے کہ امام نے رسول اللہ کی تأسی کی ہے، رسول اللہ کی پیروی کی ہے. رسول اللہ نجران کے سامنے اپنے گھر والوں کو لے گئے تھے، اپنے گھر کی خواتین کو لے گئے تھے، بچوں کو لے گئے تھے. امام حسین بھی وہی عمل انجام دے رہے ہیں. کربلا میں جب اسلام کی بقا کی ضرورت ہے تو امام بھی اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو اور بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اس سے پتہ چل گیا امام کا قصد کوئی جنگ کرنا نہیں ہے. یہاں 72 ہیں لیکن ان کے عزم بلند ہے، کیونکہ خدا کی خاطر یہاں موجود ہیں. وہاں 30,000 ہیں لیکن عزم پست ہیں، کیونکہ دنیا کی خاطر جمع ہوئے ہیں. لہٰذا پست عمل اور عظیم عمل کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ ظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ زیادہ تھے وہ جیت گئے، لیکن آنے والے دنوں میں اس بات کو واضح کر دیا کہ نہیں، حسین جیت گیا، اور آج تک حسین جیتتا آ رہا ہے. یزید نابود ہو گیا اور آج تک یزید نابود ہوتا آ رہا ہے. بس امام حسین شہید کر دیے گئے. ان بیویوں کو اب کچھ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. 11 کی صبح طلوع ہوتی ہے، ایک دفعہ حکم آتا ہے کہ ہم کو سب کو کوفے جانے کا حکم ہے. جناب زینب آتی ہے، بیٹا سجاد کوفے جانے کا حکم ہے. پھوپھی اماں ہم کیا کر سکتے ہیں، جو حکم ہوگا وہی انجام دینا ہوگا. حکم آیا سب کو بے کجاوا اونٹوں اور سواریوں پہ سوار کیا جائے. ایک دفعہ یہ لعین بڑھتے ہیں سوار کرانے کے لیے، جناب زینب نے روک دیا، ایک ایک کو خود سوار کرایا. کوئی 1-2 لوگ نہیں ہیں، کوئی 50-60 کے قریب خواتین ہیں. جناب زینب نے سب کو سوار کرایا، یہاں تک کہ فضہ کو سوار کرایا، بیمار امام کو سوار کرایا. جب زینب سب کو سوار کرا
جا چکی نا. اب زینب کے خود سوار ہونے کی جب باری آئی تو زینب نے ایک دفعہ فرات کا رخ کیا ہوگا. وہ وقت یاد آیا ہوگا جب مدینے سے چلے تھے, کس طریقے سے سارے جوان موجود تھے, عباس تھے, علی اکبر تھے, قاسم تھے, اور محمد ارے حسین تھے, کہ جس نے سوار کرایا تھا زینب کو عماری کے اندر. لیکن اب کوئی بھی نہیں ہے. میں اس سے کہتا ہوں شاید جناب زینب نے فرات کا رخ کیا ہوگا, تیرے فرات کی طرف دیکھا ہوگا کہ اے عباس آؤ بہن کو سوار کراؤ. لیکن امام زین العابدین نے کہا ہوگا اوپی اماں میں آپ کی مدد کرتا ہوں, میرے چچا عباس کو مت جگائیے, وہ دونوں شانے کٹا کے سو رہے ہیں. باجرکم اللہ. یہ قافلہ کوفہ لے جایا جاتا ہے. لحاظ کیجئے کہ 3 دن گزر گئے ہیں. روز عاشور کا دن جس دن شہادت واقع ہوئی, 11 کا دن اور پھر 12 کا دن, 3 دن سے نواز رسول کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں ہے اور کوئی دفنانے والا نہیں ہے. ایک دفعہ بنی اسد کے قبیلے کے لوگ نکل کے آتے ہیں, ہمت پکڑتے ہیں کہ ان شہداء کو دفنا دیا جائے, کیونکہ پسر سعد نے اپنے لوگوں کو تو دفنا دیا تھا لیکن امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کوئی قدر نہ کی, بلکہ قدر تو کیا ان پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے. بس ایک دفعہ بنی اسد کے لوگوں میں تھوڑا سا قوت آئی, طاقت آئی, یقین آیا, آتے ہیں دفنانا چاہتے ہیں, لیکن عجیب مشکل ہے کیسے دفنائے بے سر گھڑوں کو, کیسے بے سر کے لاشوں کو دفنائے. ارے کیا پتا کون سا لاشا کس کا ہے. یہ سکینہ نہیں ہے کہ جو آ کے بابا کو پکارے تو بابا ہاتھ بلند کر دے. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. بس ایک دفعہ بنی اسد کیا دیکھتے ہیں, دور سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے. پہلے سہم گئے, ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے بنو امیہ کا کوئی آ رہا ہوگا, لیکن جب وہ سوار قریب آیا اترتا ہے, کہا ڈرو مت, یہ ہمارے رات کے امام وقت تھے, امام زین العابدین تھے, جو اعجاز سے معجزے سے زندان کوفہ سے نکل کے آتے ہیں اور آ کے تدفین کا عمل شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کس کو کہاں دفنانا ہے. گنج شہیدہ بنی, تمام شہداء کو وہاں ڈالا گیا. حضرت عباس کی قبر بنی, امام حسین کی قبر بنی, حضرت علی اصغر کو امام حسین کے ساتھ رکھا. ایک ایک کی جگہ بتاتے گئے. بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں جب امام زین العابدین نے امام حسین کے لاشے کو دفنانا چاہا تو کہا پیچھے ہٹ جاؤ, میں خود یہ عمل انجام دوں گا. بس یہ انجام دینے والے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ امام کے اوپر کچھ ایسے نشان بھی تھے کہ جو لگتا نہیں تھا کسی تیر یا تلوار کے گھاؤ ہوں گے. پوچھا امام سے کہ یہ تیر اور تلوار کے گھاؤ تو پتہ چلتے ہیں, لیکن یہ دوسرے نشان کس طرح کے ہیں. امام نے کہا ارے میرے بابا ہر رات اپنے کندھے پہ غذا اور دوسری چیزیں لے کے نکلا کرتے تھے, وہ غریب اور فقراء میں تقسیم کرتے تھے. بخدا ہر روز کا یہ عمل تھا, اس کی وجہ سے یہ نیل پڑے ہیں جو حسین جی کو شور سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ہمارے اللہ ہمارے اس بات قبول فرما, گناہگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدموں کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کی روح نے تاجیل فرما, ہمیں ان کے حوالے سے شمار کر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جہاں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جہاں کا اس بڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے اس بڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریبا میں غازی زینب نے کہا شام غریبا میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے بن ہاتھ کے کس طرح تو گورے سے گرا تھا بن ہاتھ کے کس طرح تو گورے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے
نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، زہرا کا لٹا کر دیکھا ہے، زینب کا کھلا سر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے منظر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، جسے معصومہ کی شام سحر تعظیم پیغمبر کرتے تھے، جسے معصومہ کی شام سحر تعظیم پیغمبر کرتے تھے، فضا نے اسے ویرانوں میں روتے ہوئے شابر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، بے چین سکینہ مقتل میں بابا کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، بے چین سکینہ مقتل میں بابا کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، دکھ درد کی ماری فضا نے یہ خواب میں اکثر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، عاشور کا سورج ڈوب گیا، فضا نے کلیجہ تھام لیا، عاشور کا سورج ڈوب گیا، فضا نے کلیجہ تھام لیا، تپتی ہوئی رہتی پر جسم میں کلاشا بے سر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، تطہیر کی وارث بنت علی جو ثانی فاطمہ زہرا تھی، تطہیر کی وارث بنت علی جو ثانی فاطمہ زہرا تھی، فضا نے اسے بازاروں میں بے مکنہ وہ چادر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل جسے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، جسے معصومہ کی شام سحر تعظیم پیغمبر کرتے تھے، جسے معصومہ کی شام سحر تعظیم پیغمبر کرتے تھے، فضا نے اسے ویرانوں میں روتے ہوئے شابر دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے جبریل سے فضا نے وہ منظر دیکھا ہے، زہرا کا لٹا کر دیکھا ہے، زینب کا کھلا سر دیکھا ہے، حسین حسین
Sain say, 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 Sain say. کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو شہزادی کونین کھلے سر ہے رضا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں اسلام کے گھر میں لگی آگ بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے شبیر کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزا دیکھ لے سر کو کہیں برسر نیزا ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزا جس پہ سر اصغر ہے ذرا دور ہٹا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ اچھی پھوپھی اماں میرے اموں کو بلا لو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ایسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے اٹھو میری آواز سے آواز ملا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو شہزادی کونین کھلے سر ہے رضا دو اے
الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين ومن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا خال الله وابن طارق وابنة بدر البطول. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بقدمك. عليكم من جميعا سلام الله علينا وفيك رفع الليل والنهار. يا أبا عبد الله وكرمة الرزية وجلت عظمة المصيبة علينا وعلى جميع أهل السلام. وجلت عظمة مصيبتك في السماوات وعلى جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم من بعيد. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن منازلكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله أمة ممهدين لكم بالتمكين في خلالكم. ويعفو الله عليكم منهم وأشيائكم وأتباعكم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سميع من أقسامكم وحرب من أحاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله من قاتلته. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله ابن سعد. ولعن الله شمال. ولعن الله أمة أسودت علمت ولم قبلت فتعرف. يا أبي أنتم وأمي لقد ألوم مسابقا. وأسأل الله الذي أكرمه ونفعله وأكرمني أن يرزقني قبل خالق وعنوانا منصورا من أهل البيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني يملك وجيها بالإنسان عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أساس سلطانك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليك. وأشاعكم وريت وإليكم منكم. وتقربوا إلى الله ثم إليكم وموالاتكم وموالاتي وليكم بالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشاعكم وأتباعهم. إني سلم من أنصاركم وحرب من محاربكم وولي من مولاكم وعدو من أعداءكم. وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني بالبراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم وقد نصبتم في الدنيا والآخرة. وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني كالغفار ما من قدم ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني المصابي بكم عدل ما يعطي متعبا بمصيبته مصيبة وأعلم رزيته في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم